بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ عز و جل کچھ اہم سوالات ہیں فطرانے اور زکوٰۃ کے متعلق، ان پر گفتگو ہوگی۔ وہ سوال کیا ہیں؟ ان میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ مہنگا فطرانہ، اور دوسرا غریب بھی فطرانہ دے، تیسرا سادات کرام سے مالی تعاون، اور چوتھا زکوٰۃ کے حساب کا آسان طریقہ، اور پانچواں روزے نہ رکھے ہوں تو فطرانہ بنتا ہے، اور اگلا سوال یہ ہے فطرانہ کتنا، اور آخری سوال یہ ہے کس کو اور کب دینا بہتر ہے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ زکوٰۃ فطرانہ کس پر لازم ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر صدقہ زکوٰۃ فطرانہ لازم کیا ہے کہ جو امیروں سے لیا جائے گا اور غریبوں کو دیا جائے گا۔ زکوٰۃ کتنی دیں اور زکوٰۃ کا آسان حساب کیا ہے؟ کچھ لوگ زکوٰۃ کا حساب لگانے میں دشواری محسوس کرتے ہیں۔ انتہائی آسان طریقہ حدیث مبارکہ میں پیش کیا گیا ہے۔ حدیث پاک ابو داؤد کے اندر ہے۔ وہ حدیث پاک یہ ہے کہ اپنے مال کا 40واں حصہ زکوٰۃ ادا کرو۔ مثال کے طور پر کل رقم کو 40 پر تقسیم کرے تو جواب آئے گا، جو بھی جواب آئے گا وہ زکوٰۃ ہے۔ کم سے کم فطرانہ کتنا ہے؟ حدیث پاک میں ہے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فطرانہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا ہے 1 سا کھجور یا جو یا آدھا سا گندم، اور یہ ابو داؤد کے اندر حدیث پاک نقل کی گئی ہے۔ اگلا جو ہے وہ مسئلہ ہے فتاوی فیض رسول کے اندر ہے کہ سا ایک پیمانہ ہے۔ آج کل کے وزن کے حساب سے 1 سا میں تقریباً 4 کلو 100 گرام پڑتے ہیں، اور آدھے سا میں 2 کلو 50 گرام پڑتے ہیں۔ اسی طرح فطرانے کی مقدار یہ بنتی ہے کہ 4 کلو 100 گرام کھجور یا جو، یا 2 کلو 50 گرام گندم یا گندم کا آٹا۔ یہ جو ذکر کی گئی ہیں چیزیں، ان میں سے کسی بھی چیز کی قیمت ادا کرنا صدقہ فطر ہے، یعنی فطرانہ کہلاتا ہے۔ اور اس حساب سے مختلف ممالک یعنی علاقوں، شہر، صوبے، ان چیزوں کے ریٹ میں مختلف یعنی کچھ کمی پیشی ہوتی ہے، تو اسی لیے فطرانہ کی رقم میں بھی کمی پیشی ہوتی ہے۔ اپنے علاقے میں مذکورہ جو ذکر کی گئی ہیں اشیاء یا جو ذکر کی گئی ہیں مقداریں، ان کا ریٹ پوچھیے اور احتیاطاً اس سے تھوڑا زیادہ رقم مکس کر کے فطرانہ ادا کیجیے۔ مہنگا فطرانہ دینا یہ بہتر ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت کچھ دیا ہے، تو فطرانہ کم سے کم آدھا سا کی بجائے مہنگا یعنی 1 سا ادا کرو، اور یہ حدیث پاک ابو داؤد کے اندر نقل کی گئی ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ اہل ثروت، وسعت زر والے، اچھے حالات والے کم سے کم کی بجائے مہنگا فطرانہ ادا کریں اور اجر و ثواب دعائیں پائیں۔ غریب تنگ حال بھی زکوٰۃ فطرانہ نفلی صدور دیں، ایثار کریں تو بہتر ہے، بہت ثواب ہے۔ قرآن پاک کی سورہ حشر کی آیت نمبر 9 میں ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو اپنی ضرورت و تنگی کے باوجود دوسروں کو ترجیح دیتے ہوئے ہیں، جو لالچ سے بچائے گئے وہی کامیاب ہیں۔ خود کو، اپنے بچوں کو، ماتحتوں کو، دوستوں کو مفادی مطلبی لالچی مت بنائیے۔ ایثار کرنے والا، جائز دینے والا، جائز کام آنے والا، احترام کرنے والا، باوفا حلال کماؤ، ہنرمند، سچا، نیک، سخی بنائے، سکھائے، ایسا تربیت پھیلائے، عمل کیجئے، عمل کروائیے، اچھا معاشرہ ماحول بنائیے اور بنائے رکھیے۔ غریب پر فطرانہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ کم سے کم مقدار والا فطرانہ تو ادا کریں۔ اور یہ حدیث پاک کے اندر ہے کہ ابو داؤد کی حدیث پاک میں ہے کہ اگر غریب یہ صدقہ فطرانہ ادا کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے اس سے کہیں زیادہ نوازے گا۔ اور زکوٰۃ فطرانہ جلد از جلد ادا کرنا چاہیے۔ آج کے دور میں
بہتر یہ ہے کہ زکوٰۃ فطرانہ عید سے کچھ یا کئی دن پہلے بلکہ شروع رمضان میں ہی ادا کر دینا چاہیے، تاکہ غرباء بھی اچھی سحری و افطاری کر سکیں اور خوشیاں بھری اچھی طرح عید منا سکے۔ اور یہ ابو داؤد کے اندر حدیث پاک ہے کہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ عید کا چاند ڈھونڈنے سے پہلے اپنے محلے میں وہ گھر ڈھونڈے جہاں شاید آپ کو مدد کے بغیر عید کی خوشیاں داخل نہ ہو سکتی ہوں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ فطرانہ کس کو دیں؟ یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں ہے کہ صدقات یعنی زکوٰۃ فطرانہ، کفارہ وغیرہ فرض واجب صدقات فقراء کے لیے ہیں، مساکین کے لیے ہیں، عاملین یعنی جو زکوٰۃ کی وصولی کے لیے مقرر ہوں، اور مؤلفۃ القلوب کے لیے ہیں، اور غلام اور لونڈیاں آزاد کرانے کے لیے ہیں، اور مقروض کے لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی راہ والوں کے لیے ہیں، اور مسافر کے لیے ہیں۔ غرباء، فقراء، مساکین یہ مدارس کے طلباء یعنی غریب جو مدرسین، مبلغین، لکھاری، واعظین، محلے کے غریب پڑوسی، غریب رشتہ دار وغیرہ وغیرہ یعنی اس میں شامل ہے۔ غرباء کو زکوٰۃ فطرانہ نفلی صدقہ دیجیے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیجیے، کیونکہ تفسیر مظہری کے اندر ہے آیت میں جو ہے کہ صدقہ، زکوٰۃ، فطرہ وغیرہ اللہ کی راہ والوں کو دیا جا سکتا ہے، تو اس سے مراد صرف حج اور غزوہ و جہاد نہیں بلکہ یہ عام ہے تمام ابواب خیر سے۔ پس جس نے طالب علموں یعنی مدارس، طلباء، علماء، لکھاری، واعظین پر صدقہ یعنی زکوٰۃ، فطرہ، کفارہ، نفلی صدقہ مال خرچ کیا، بے شک اس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا۔ ترجیحات کیا ہیں؟ طلباء و مدارس میں صدقے کا ثواب ایک کے بدلے 700 یا اس سے بھی بڑھ کر، اور ریڑھ کی ہڈی کے مہروں کی مانند کون ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ احسان و بھلائی کا بدلہ احسان و بھلائی ہے۔ یہ سورہ رحمان کی آیت نمبر 60 کے اندر ہے۔ اور آگے کیا لکھتے ہیں کہ دینی خدمات میں سرگرم سچے بھلے لوگ اور ادارے کے مستحق ہیں کہ ہم ان کے ساتھ بھلائی کریں، جانی، مالی، وقتی حوصلہ افزائی یعنی تعاون کریں، اور معتبر اہل سنت سرگرم مدارس، علماء، خطباء، امام مسجد، لکھاری وغیرہ میں سے ہر ایک کی ریڑھ کی ہڈی کے مہرے کی طرح ہیں۔ انہیں مالی تعاون کریں، کرائے مضبوط بنائیں، مدارس میں بچے داخل کروائیں۔ اور آگے زکوٰۃ فطرانہ صدقات، تحائف اور تعاون عام طور پر مستحق غریب رشتہ دار اور دیگر غرباء اور مدارس میں دے سکتے ہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ اچھے غیور، خوددار اور غرباء اور سرگرم مدارس اور جو طلباء اور علماء، مبلغین اور امام مسجد وغیرہ کو تو ڈھونڈ کر دیں اور خوب اجر و ثواب پائیں۔ ایک کے بدلے حدیث پاک میں ہے کہ 700 اور اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ لنگر، نیاز، عرس، فاتحہ وغیرہ پر خرچ کرنے پہ ایک کے بدلے 10 نیکیاں ہیں۔ دلیل جو ہے وہ سورۃ انعام کی آیت نمبر 160 کے اندر ہے۔ اور طالب علم یعنی جو دین کے ہیں اور برحق سرگرم مدارس، علماء، لکھاری، علم و شعور، جہاد پر خرچ کرنے میں ایک کے بدلے 700 یا اس سے بھی زیادہ نیکیاں ملے گی۔ دلیل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 کے اندر ہے۔ فتاوی رضویہ کے اندر بھی یہ لکھا گیا ہے۔ البتہ لنگر، نیاز، عرس، فاتحہ پہ زکوٰۃ فطرہ خرچ نہیں کر سکتے، البتہ ان پہ نفلی صدقہ نیاز خرچ کر سکتے ہیں۔ زیادہ بہتر، زیادہ مفید پر زیادہ خرچ کیجیے، معتبر سرگرم سادات اور ان کے علاوہ جو ہے سب پر خرچ کرنا یہ بہتر ہے۔ بخاری شریف کے حدیث پاک کے اندر ہے کہ سچے کامل مسلمان آپس میں ایک عمارت کی یعنی اینٹوں کی طرح ہیں، ایک دوسرے کو تقویت، مدد، سہارا دیتے ہیں۔ یہ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے۔ اور اگلی حدیث پاک بھی بخاری شریف کے اندر ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، وہ اپنے بھائی پہ نہ ظلم کرے، نہ ظلم ہونے دے،
نہ مسلمان بھائی کو بے یار و مددگار چھوڑے۔ اور اگلی حدیث پاک میں ہے جو کہ بخاری شریف کے اندر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، طعام، راشن، امداد، علم، شعور، اچھی تربیت وغیرہ دیتے تھے۔ رمضان میں تو بہت زیادہ سخاوت کرتے تھے۔ اور آگے حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اے ابن آدم، تم مال، دولت، علم، وقت، طاقت، محنت وغیرہ میں میری خاطر خرچ کر، میں تجھ پر اپنی رحمت، نعمت، برکت خرچ کروں گا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک کے اندر ہے۔ اور اگلی حدیث پاک یہ ہے کہ بخل کنجوسی سے بڑھ کر کوئی بیماری نہیں ہے۔ اور اگلا سوال یہ ہے کہ فطرانہ تو روزے کو پاک کرنے کے لیے ہوتا ہے، تو جس نے روزہ نہ رکھے ہوں کیا وہ فطرانہ دے، اور کیوں؟ فطرانہ کا مقصد کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ فطرانہ فقط روزے کو پاک کرنے کے لیے نہیں بلکہ احادیث مبارکہ کے مطابق فطرانے کے 2 بنیادی مقاصد اور فوائد ہیں۔ ان میں سے پہلا یہ ہے کہ غریبوں کی امداد، تعاون ہے، اور دوسری یہ ہے کہ روزوں کی پاکیزگی۔ حدیث پاک میں ہے جو کہ ابو داؤد کے اندر نقل کی گئی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانہ لازم کیا تاکہ روزے دار کے روزے لغو و رفث سے پاک ہو جائیں، اور تاکہ مسکینوں، غریبوں کے کھانے پینے، اخراجات، امداد، تعاون کا انتظام ہو جائے۔ لہٰذا روزے رکھے ہوں یا نہ رکھے ہوں لیکن پھر بھی فطرانہ ادا کیجئے کہ غرباء کی امداد ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے مگر تراویح ادا کر سکتے ہیں، تو وہ تراویح ضرور ادا کریں۔ روزہ، تراویح، زکوٰۃ، فطرانہ، یہ سب الگ الگ چیز لازم ہے، تمام کی ادائیگی ضروری ہے۔ بالفرض کسی ایک یا 2 کی ادائیگی نہ ہو سکے تو اس کی وجہ سے دیگر کی ادائیگی معاف نہیں ہے۔ دعا ہے اللہ عز و جل ہمیں ان اسلامی معاملات میں صحیح طرح زندگی گزارنے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق و عظیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔